اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، نہ گمراہوں کا۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جو بن دیکھے ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوڑ کر کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں لیکن نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے اور ان کی ڈھیل بڑھاتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، سو ان کی تجارت نے کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کے نور کو بجھا دیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ نہیں پلٹیں گے، یا جیسے آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، جب کچھ روشنی ان کو دکھائی دیتی ہے اس میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں جاتا رہتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے، سو تم جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اور اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس کی مثل ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب ان کو ان باغوں کے پھلوں میں سے کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور وہ ان کو ملتے جلتے دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے، مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے صحیح ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں
کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ اس سے بہتوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اسے گمراہی میں نہیں ڈالتا مگر نافرمانوں کو، جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب نام سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں اور کہا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتاؤ۔ وہ بولے تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم ان کو ان کے نام بتا دو۔ پھر جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے حالات جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا تو ان دونوں کو اس حالت سے نکال دیا جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھیں تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پر چلے گا ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس کی تصدیق کرتا ہے، اور پہلے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک یہ مشکل ہے مگر عاجزی والوں پر آسان ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی اور تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو مدد ملے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی اور فرعونیوں کو تم دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنایا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم
تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، پھر اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، سو تمہیں کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھتے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھلے دل سے کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا بخش دے، تو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب بھیجا اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، سو اپنے رب سے دعا کر کے ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے سبزی اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز نکالے۔ کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور زیادتی کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے یا عیسائی اور صابی، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو زور سے پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب سے بٹھا دیا گیا۔ کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان تمہیں بہت بری چیز کا حکم دیتا ہے، تمہارے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے تم پر لعنت بھیجی اور تمہارے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھول گئے، اور ہمیشہ ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت دریافت کرتے رہو گے مگر تھوڑوں کے، اور ان کو معاف کرو اور درگزر کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے حکم میں زیادتی کی تمہیں تو معلوم ہی ہے، سو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے والوں کے لیے عبرت اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے اس کی صورت واضح کر دے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، سو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے اس کا رنگ بیان کر دے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد ہو، گہرا رنگ اس کا ہو جو دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے اس کی صورت صاف کر دے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین جوتے اور کھیت سینچے، بے عیب ہو، اس میں کوئی دھبا نہ ہو،
انہوں نے کہا اب تو نے حق بیان کیا، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور قریب تھا کہ وہ نہ کرتے۔ اور جب تم نے اس شخص کو قتل کیا پھر اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جسے تم چھپاتے تھے، تو ہم نے کہا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس پر مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اسے بدل دیتا تھا، اور وہ جانتے تھے۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب آپس میں تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کرے؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض جاہل ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف جھوٹی آرزویں اور وہ محض گمان کرتے ہیں۔ سو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی قیمت حاصل کریں، سو ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے اس چیز کے سبب جو وہ کماتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہم کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنتی کے دنوں میں۔ کہہ دو کیا تم اللہ سے عہد لے چکے ہو؟ پھر اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہاں جو شخص گناہ کرے اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں سو وہی دوزخی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے نیک سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگ اس کے سوا اور اب بھی انکار کرتے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان پر گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کے منکر ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا دنیا میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو صاف نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ تو کیا ایسا نہیں کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لایا جو تمہارے دل نہ چاہیں تو تم تکبر کرنے لگے؟ پھر ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، سو ان میں تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح چاہتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو کفر کیا، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت بری چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا کہ اللہ کی نازل
نازل کی ہوئی چیز کا انکار کریں، محض اس ضد سے کہ اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، سو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس کے سوا اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور ان کے پاس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دو پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تم ایمان والے ہو؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور طور کو تم پر اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو زور سے پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑا بٹھا دیا گیا۔ کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری چیز کا حکم دیتا ہے۔ کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی ہے دوسروں کو چھوڑ کر، تو مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان کاموں کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ان کو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص پاؤ گے، اور مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دی جائے، حالانکہ اگر اسے عمر دی بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے نہ بچائے گی، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہی اس کو اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارتا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے تم پر صاف صاف آیتیں اتاری، اور ان کا انکار نہ کرے گا مگر نافرمان۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے اس چیز کے پیچھے پڑنا شروع کیا جو شیطانوں نے سلیمان کے عہد میں پڑھا تھا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم بھی جو تورات میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم محض آزمائش ہیں، سو کافر نہ ہو۔ پھر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور عورت میں جدائی ڈال دیتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ چیز سیکھتے جو انہیں نقصان دیتی اور فائدہ نہ دیتی۔ اور وہ جانتے تھے کہ جس نے یہ خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کاش وہ جانتے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے ثواب بہتر ہوتا، کاش وہ جانتے۔ اے ایمان والو مت کہو رائنا بلکہ کہو انظرنا اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرک، ان کی یہ خواہش نہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا بھلا نہیں دیتے مگر اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کارساز ہے نہ مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا ہی سوال کرو جیسا پہلے موسیٰ سے کیا گیا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا؟ بہت سے اہل کتاب
چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر کر دیں اپنے دلوں کے حسد سے، بعد اس کے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا مگر جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی خیالی باتیں ہیں، کہہ دو اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ ہاں جو شخص اپنا منہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیکوکار ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہل لوگ بھی انہی کی سی بات کہتے ہیں، سو اللہ قیامت کے دن ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ان کے لیے یہ لائق نہ تھا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، اللہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے فرمان بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور تم سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، اور تم سے یہود اور نصارہ ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے کے تابع نہ ہو جاؤ، کہہ دو بے شک اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اور اگر تم ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تو تمہارے لیے اللہ سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ سفارش اس سے کچھ نفع دے گی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دکھایا، فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے، ان کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرمایا اور جو کافر ہوگا تو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو اپنا فرمان بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی
توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور دین ابراہیم سے وہی منہ موڑے گا جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، اور البتہ ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرمان بردار ہو جا، اس نے کہا میں رب العالمین کے سامنے فرمان بردار ہوا۔ اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو کہا اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، سو تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کی موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گی؟ تو انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کہہ دو بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین والے ہیں جو سیدھا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر اتارا گیا، اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ پھر اگر وہ بھی اسی پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہ ضدی ہیں، سو ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اس کی شہادت کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔